فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 31۔ احیاء علوم کے وقت سے ایپیکورس کے فلسفے کا سب سے بڑا ذریعہ لکریشس کی نظم ہے، جس سے ہم اس کے فلسفے کو جان سکے ہیں۔ غیر پیشہ ور فلسفیوں کو اس فلسفے کی جن باتوں نے متاثر کیا وہ مسیحی اعتقادات کے خلاف تھیں، یعنی ان کی مادیت، فضل و کرم سے انکار اور بقائے روح کی تردید۔ جدید کاری کے لیے جو نمایاں خیالات ہیں، جو آج کل عموماً افسردہ اور مایوس کن سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے خوف کے بوجھ سے آزادی کا پیغام دیا ہے۔ لکریشس کسی بھی مسیحی کی مانند مذہبی امور کے سچے اعتقادات کو اہمیت دینے کا بہت قائل ہے، یہ بیان کرنے کے بعد کہ انسان جب داخلی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں تو کس طرح وہ خود سے فرار تلاش کرتے ہیں اور جگہ کی تبدیلی میں بے فائدہ آرام ڈھونڈتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، ہر انسان اپنی ذات سے بھاگتا ہے، لیکن حقیقت میں اسے خود سے فرار پر قابو نہیں ہوتا۔ پھر بھی وہ خود ہی سے چمٹتا ہے اور خود سے نفرت بھی کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ بیمار ہے لیکن اپنی بیماری کا سبب نہیں جانتا ہے، اگر وہ اسے صرف صحیح طور پر سمجھ لیتا تو ہر بات سے بے نیاز ہو جاتا اور پہلے دنیا کی فطرت کو سیکھنے کا مطالعہ کرتا، کیونکہ اس ابدی زمان میں ہماری اپنی مدت ہے جو محض تھوڑے وقفے کے لیے نہیں، جس کا شک ہے اس مدت کو فانی انسانوں نے پورا کرنا ہے اور اس ابدیت میں چلے جانا ہے جو موت کے بعد اس کا انتظار کرتی ہے۔ ایپیکورس کا عہد تھکا ماندہ اور آزردہ عہد تھا۔ مادہ و میت کو خوش آئند سمجھا جاتا، کیونکہ اس سے روح کے قرب کو سکون ملتا۔ اس کے برعکس ریپبلک کا آخری زمانہ نہیں تھا، زیادہ تر روایتوں کے لیے مایوسی کا زمانہ نہیں تھا۔ پھر بھی بھرپور قوت کے حامل لوگ اس انتشار سے ایک نیا نظام تخلیق کر رہے تھے۔ اہل مقدونیہ یہ کام کرنے میں ناکام رہے، لیکن وہ رومی اشرافیہ جو سیاست سے الگ تھلگ رہے اور اقتدار دولت کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مارے، ان کے لیے واقعات کا بہاؤ یقیناً بہت ہی حوصلہ شکن ہوگا۔ جب بھی صورتحال کے پے در پے مایوسی اور دیوانگی کی مصیبت میں شامل ہوتی گئی تو پھر اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ لکریشس نے نجات کے لیے عدم وجود کی امید قبول کر لی۔ لیکن موت کا خوف جبلت میں اتنا زیادہ گہرا ہے کہ ایپیکورس کا پیغام کسی وقت بھی وسیع مقبولیت حاصل نہ کر سکا۔ یہ صرف تعلیم یافتہ اقلیت کا مسلک رہا۔ آگسٹس کے زمانے کے بعد فلاسفہ نے بھی اصولی طور پر اسے ردا اور رواقیت کو قبول کر لیا۔ یہ صحیح ہے کہ یہ اگرچہ زیادہ کم قوت کے ساتھ ایپیکورس کی موت کے 600 سال بعد زندہ ہوا، مگر جوں انسان دنیاوی دکھوں سے مجبور و مظلوم ہوتے گئے تو ان کا مذہب اور فلسفہ سے زیادہ قوی دوا کی طلب متواتر بڑھتی گئی۔ فلسفہ نے چند ایک کے ماں سوا نوفلاطونیت میں پناہ ڈھونڈ لی۔ غیر تعلیم یافتہ نے مشرقی ضعیف الاعتقادی کی جانب رخ کر لیا اور پھر بعد ازاں مسلسل بڑھتی ہوئی تعداد میں عیسائیت کی جانب مائل ہوتے گئے۔ اوائل میں عیسائیت نے یہی درس دیا کہ زندگی کی سب خیر قبر کے بعد کی زندگی میں ہے۔ یوں انسانوں کو ایک ایسا پیغام ملا جو ایپیکورس کے پیغام کے بالکل برعکس تھا۔ تاہم اس سے مماثلت رکھنے والے نظریات فرانسیسی فلسفیوں نے 18ویں صدی کے آخر میں پھر زندہ کیے، جنہیں بینتھیم اور اس کے پیروکاروں نے انگلستان میں رائج کیا۔ یہ سب کچھ شعوری طور پر عیسائیت کے خلاف کیا گیا۔ ان کی عیسائیت کے خلاف ایسی ہی نفرت تھی جیسی کہ ایپیکورس کو اپنے زمانے کے مذاہب کے خلاف تھی۔ باب نمبر 28 رواقیت۔ اگرچہ رواقیت اور ایپیکوریت ابتدا کے لحاظ سے ہم عصر ہیں، لیکن مؤخر الذکر سے رواقیت کی تاریخ طویل ہے، مگر اس کے نظریہ میں تسلسل کم ہے۔ 3 صدی ء کے اوائل میں اس کے بانی زینوں کی تعلیم مارکس اور یولیس جو 2 صدی ء میں ہو گزرا ہے کی تعلیم سے کسی طرح کی بھی مماثلت نہیں رکھتی۔ زینو مادہ پرست تھا جس کے نظریات میں کلبیت اور ہر اقلیتس کا امتزاج تھا۔
لیکن آہستہ نو فلاطونیت کی آمیزش کے ساتھ رواقیوں نے مادہ پرستی ترک کر دی۔ بلاخر اس میں مادیت کا کوئی نشان نہ رہا۔ صحیح ہے کہ اس کے اخلاقی نظریات میں بہت کم تبدیلی ہوئی، اور یہ وہی رہا جسے ان میں سے اکثر نے سب سے اہم خیال کیا۔ تاہم اس سلسلے میں بھی جس پہلو پر زور رہا وہ پہلو بدلتا رہا۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ رواقیت کے باقی پہلوؤں پر توجہ تو کم کر دی اور اخلاقی پہلوؤں پر بلا شرکت غیر زیادہ زور دیا گیا، اور اس کے ساتھ دینیات کے ان حصوں پر بھی زور دیا گیا جن کا تعلق اخلاق سے تھا۔ اوائل کے رواقیوں کے بارے میں کچھ الجھاؤ پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ امر واقعہ ہے کہ ان کی تحریروں کے صرف چند ایک ہی حصے مل پائے ہیں۔ سینیکا، ایپکٹیٹس اور مارکس ایلیٹس جو پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں تھے کی مکمل کتابیں ہمارے پاس ہیں۔ فلسفہ کے ہر مکتب فکر جس کا ہم ذکر کرتے آئے ہیں، اس کی بنسبت رواقی کم یونانی فلسفہ ہے۔ ابتدائی رواقی زیادہ تر شامی تھے اور آخری رواقی بیشتر رومی تھے۔ ٹارن اپنی کتاب ہیلینی تہذیب صفحہ 287 میں کالدیا کے اثرات کا گمان کرتا ہے۔ ابرویگ نے صحیح کہا ہے کہ غیر یونانی دنیا کو ہیلینی تہذیب میں ڈھالنے کے لیے یونانیوں نے اپنے لیے جو مناسب سمجھا اسے ترک کر دیا۔ رواقیت اوائل کے خالص یونانی فلسفیوں کے برعکس جذباتی اعتبار سے تنگ اور خاص مفہوم میں متعصبانہ ہے، لیکن یہ خود میں مذہبی عناصر رکھتی ہے جن کی دنیا ضرورت محسوس کرتی تھی اور جو اسے یونانی مہیا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ یہ بات خاص طور پر حکمرانوں کو بھاتی تھی۔ پروفیسر گلبرٹ مرے کہتا ہے کہ اسکندر کے تقریباً تمام جانشینوں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام بڑے بادشاہ جو زینو کے بعد کی نسلوں میں ہوئے، نے خود رواقی ہونے کا دعویٰ کیا۔ زینو فونیکی تھا جو قبرص کے شہر سیٹیم میں چوتھی صدی ق کے آخر وسط کے دوران کسی وقت پیدا ہوا۔ اس بات کا امکان ہے کہ اس کا خاندان تاجر پیشہ تھا اور تجارتی مفادات سے ایتھنز میں لے آئے۔ تاہم وہ جب وہاں آیا تو فلسفہ کے علم کا دلدادہ ہو گیا۔ کسی اور مکتب فکر کے خیالات کی بنسبت اسے کلبیوں کے خیالات زیادہ پسند آئے، لیکن وہ کچھ انتخابی تھا۔ افلاطونیوں نے اس پر اکیڈمک افکار کی چوری کا الزام لگایا۔ سقراط رواقیین کی تمام تاریخ میں ایک بڑا ولی سمجھا جاتا تھا۔ مقدمے کے دوران اس کا رویہ، جیل سے فرار ہونے سے اس کا انکار، موت کے وقت اس کا سکون، اور اس کا یہ دعویٰ کہ بے انصافی کا مرتکب اپنے مظلوم کی بنسبت خود کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، یہ سب امور رواقی تعلیم کے عین مطابق تھے۔ یہی صورتحال اس کی گرم و سرد موسم سے بے نیازی، لباس اور خوراک کے معاملات میں اس کی سادگی، اور تمام جسمانی آرام و آسائش سے اس کی مکمل استغنا کی تھی۔ لیکن رواقیین نے کبھی بھی افلاطون کے نظریہ اعیان کو قبول نہ کیا، اور ان میں بیشتر نے حیات جادوانی کے متعلق اس کے استدلال کو رد کر دیا۔ صرف بعد کے رواقیین نے اس کے خیال کو کہ روح غیر مادی ہے تسلیم کیا۔ اوائل کے رواقیین ہراکلیتس کے اس خیال سے متفق تھے کہ روح مادہ آتش پر مشتمل ہے۔ یہ نظریہ ایپکٹیٹس اور مارکس اور ایلیس کے ہاں زبانی طور پر موجود ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ ان کے نزدیک آگ کو ان چار عناصر میں سے لفظی طور پر ایک ایسا عنصر نہیں سمجھنا چاہیے جس سے دنیا بنی ہے۔ زینو مبادئ الطبیعیات پیچیدگیوں کے لیے صبر و تحمل سے عاری تھا۔ اس کے نزدیک اہم بات نیکی تھی۔ وہ صرف اس حد تک طبیعیات اور مبادئ الطبیعیات کو اہمیت دیتا تھا جس حد تک وہ نیکی کے لیے معاون ہو سکتے تھے۔ اس نے اپنے عہد میں مبادئ الطبیعیاتی رجحانات کا مقابلہ فہم عام سے کیا، جسے یونان میں مادیت سمجھا جاتا تھا۔ حواس میں اعتماد پر شک سے وہ سخت نالاں تھا، اور وہ اس سے متضاد نظریے کو انتہاؤں تک لے گیا۔
زینو نے حقیقی دنیا کے وجود ہونے کے دعوے سے ابتدا کی۔ ایک متشکک نے پوچھا، آپ کی حقیقی سے کیا مراد ہے؟ میری مراد ٹھوس اور مادہ ہے۔ میری مراد ہے کہ یہ میز ٹھوس مادہ ہے۔ متشکک نے پوچھا، اور خدا اور روح؟ زینو نے جواب دیا، مکمل طور پر ٹھوس۔ اگر کوئی شے ہے تو میز سے بھی زیادہ ٹھوس۔ اور کیا نیکی یا انسان یا تین کا پہاڑا بھی ٹھوس مادہ ہے؟ زینو نے کہا، بلا شبہ قطعی ٹھوس۔ یہ ظاہر ہے کہ اس مقام پر زینو نے اپنی مبادئ الطبیعیات وضع کرنے کی دھن میں دیگر متعدد فلسفیوں کی طرح غیر مبادئ الطبیعیاتی جوش میں جلد بازی سے کام لیا۔ وہ اہم نظریات جن پر یہ مکتب فکر تواتر کے ساتھ قائم رہا، ان کا تعلق کائناتی جبر اور انسانی اختیار سے ہے۔ زینو کا اعتقاد تھا کہ اتفاق، چانس نام کی کوئی شے نہیں ہے، اور فطری قوانین ہی فطری روش سختی سے متعین کرتے ہیں۔ ابتدا میں صرف آگ تھی، بعد ازاں دیگر عناصر، بادو آب و خاک اس ترتیب سے آہستہ آہستہ ظہور پذیر ہوئے، لیکن جلد یا بدیر کائناتی آتش زدگی ہوگی اور دوبارہ ہر شے آگ بن جائے گی۔ بیشتر رواقیوں کے خیال میں مسیحی نظریہ کی مانند یہ دنیا کی قطعی آخرت نہیں ہوگی، بلکہ ایک دورانیہ کا اختتام ہوگا۔ یہ کل عمل دائمی طور پر دہرایا جاتا رہے گا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ پہلے ہو چکا ہے اور وہی دوبارہ ہوگا۔ ایسا صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ بے شمار دفعہ ہوتا رہے گا۔ اب تک یہ نظریہ بے رونق سا لگتا ہے اور کسی طرح بھی ڈیموکریٹس کی عام نظریہ مادیت سے زیادہ تسلی بخش نہیں ہے، لیکن یہ اس کا صرف ایک پہلو تھا۔ رواقیت میں فطرت کی روش 18ویں صدی کی دنیات کی مانند ایک ایسے خالق قانون کی متعین کرتا ہے جو ایک مہربان رب العالمین ہے۔ کل کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس کی حقیر ترین شے بھی فطری وسیلے سے محسوس مقاصد کے حصول کے لیے ہے۔ یہ مقاصد صرف انسانی زندگی میں ہی پائے جاتے ہیں، ان کا دیوتاؤں یا بھوتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر شے کا مقصد ہے جو انسانوں سے وابستہ ہے۔ بعض جانوروں کو کھانا مفید ہے، بعض جانور ہماری جرت کا امتحان ہے۔ بستر کے کھٹمل بھی مفید ہوتے ہیں کیونکہ صبح جاگنے میں وہ ہماری مدد کرتے ہیں اور ہمیں دیر تک بستر میں سوئے رہنے سے باز رکھتے ہیں۔ قادر مطلق کو بعض اوقات خدا کہا گیا ہے اور بعض اوقات زیوس۔ سینیکا نے زیوس کو مقبول عقیدے سے جدا کیا اور کہا کہ یہ بھی حقیقی ہے مگر تابع ہے۔ خدا دنیا سے جدا نہیں ہے، وہ دنیا کی روح ہے۔ ہم میں سے ہر ایک الوحی آتش کا ایک حصہ رکھتا ہے۔ تمام اشیاء ایک واحد نظام کا حصہ ہیں جسے فطرت کہا گیا ہے۔ افرادی زندگی اس وقت خیر ہے جب یہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے۔ ایک مفہوم میں ہر زندگی فطرت سے ہم آہنگ ہے، کیونکہ یہ ایسی ہے جیسا کہ فطرت کے قوانین اس کے وجود میں آنے کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرے مفہوم میں ایک انسانی زندگی صرف اس صورت میں فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے جب انفرادی ارادہ ول ان مقاصد کی سمت چلتا ہے جو فطرت کے مقاصد میں شامل ہیں۔ نیکی عبارت ہے اس ارادے سے جو فطرت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ برے لوگ اگرچہ مجبوراً خدا کی قانون کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا غیر ارادی طور پر کرتے ہیں۔ کلینتھیس کی تشبیہ کے مطابق وہ کتے کی مانند ہے جو گاڑی سے بندھا ہے اور اس طرف جانے پر مجبور ہے جدھر یہ جاتی ہے۔ ایک فرد کی زندگی میں واحد خیر نیکی ہے۔ صحت، خوشی، دولت جیسی اشیاء ہیچ ہیں۔ چونکہ نیکی ارادے میں مضمر ہے، اس لیے انسان کی زندگی میں ہر شے کی حقیقی خیر یا شر کا انحصار خود انسان پر ہے۔ ممکن ہے وہ غریب ہو جائے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اب بھی نیک رہ سکتا ہے۔ ممکن ہے ایک جابر اسے قید خانے میں ڈال دے، لیکن فطرت کے ساتھ ہم آہنگی سے جی کردہ صحیح و سالم رہ سکتا ہے۔ اسے سزائے موت ہو سکتی ہے، لیکن وہ سقراط کی مانند بلند ہمتی سے موت قبول کر سکتا ہے۔ دوسرے لوگ صرف خارجی اشیاء پر اختیار رکھتے ہیں۔ نیکی جو حقیقی خیر ہے کا انحصار کلی طور پر فرد پر ہے۔
اس لیے ہر انسان کامل مختار ہے، بشرط یہ کہ وہ خود کو دنیاوی خواہشات سے آزاد کر لیتا ہے۔ ایسی خواہشات صرف غلط فیصلوں کی وجہ سے غالب آتی ہیں۔ ایک دانا شخص جس کے فیصلے ہوتے ہیں اپنی قسمت پر قادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے وہ سب حاصل ہوتا ہے جسے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کوئی خارجی قوت اسے نیکی سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس نظریہ کے متعلق نمایاں منطقی مشکلات ہیں۔ اگر نیکی ہی واحد خیر ہے تو اس کا صرف مہربان رب کریم ہی لازمی طور پر خالق ہوگا۔ تاہم قوانین فطرت نے کثرت کے ساتھ گنہگار پیدا کیے ہیں۔ اگر نیکی واحد خیر ہے تو ظلم اور بے انصافی کے خلاف کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رواقی یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ظلم اور بے انصافی مظلوموں کو نیکی پر عمل پیرا ہونے کے لیے بہترین مواقع مہیا کرتے ہیں۔ اگر دنیا مکمل طور پر جبر کی پابند ہے تو یہ فیصلہ فطری قوانین کریں گے کہ میں نیک ہوں گا یا نہیں۔ اگر میں بدکار ہوں تو فطرت مجھے بدکار ہونے پر مجبور کرتی ہے، اور آزادی جو نیکی مفروضہ طور پر کر دیتی ہے وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک جدید ذہن کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ایسی نیکی کے لیے جوش و جذبہ محسوس کرے جس نیکی کا بالآخر کچھ حاصل ہے۔ ہم ایک ایسے معالج کی تعریف کرتے ہیں جو طاعون کی وبا میں خود کے لیے خطرہ مول لیتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بیماری بدی نہیں ہے تو پھر معالج کا گھر پر ہی آرام کرنا بہتر ہے۔ اگر ہم وسیع طور پر دیکھیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آگ کے ہاتھوں میں اس دنیا کی تباہی اور پھر اس تمام عمل کی تکرار۔ کیا اس سے زیادہ کوئی اور شے تباہ کن طور پر بے معنی ہو سکتی ہے؟ کہیں کہیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی ترقی ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر صرف اعادہ ہی ہے۔ جب ہم ناقابل برداشت تکلیف دہ بات دیکھتے ہیں، ہمیں امید ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ایسی باتیں ہونا ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک رواقی ہمیں یقین دلاتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بار بار ہوتا رہے گا۔ ایک شخص یہ سوچنے لگتا ہے کہ خالق جو اس کا ناظر ہے بالآخر مایوسی سے اس سب سے اکتا جائے گا۔ یوں نیکی کے رواقی تصور کے ساتھ ایک خاص سرد مہری وابستہ ہو جاتی ہے۔ صرف برے جذبات ہی نہیں بلکہ تمام جذبات مذموم ٹھہرتے ہیں۔ ایک دانا شخص ہمدردی محسوس نہیں کرتا ہے۔ جب اس کی بیوی اور اس کے بچے مر جاتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ یہ واقعہ اس کی نیکی میں رکاوٹ نہیں بنتا، اس لیے وہ شدید دکھ محسوس نہیں کرتا۔ دوستی جسے ایپیکورس نے بلند درجہ دیا ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اسے اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ جہاں آپ کے دوست کی بدنصیبیاں آپ کے مقدس سکون کو پامال کر دیں۔ جہاں تک عوامی زندگی کا تعلق ہے، اس میں شرکت کرنا آپ کا فرض ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا انصاف، تحمل و برداشت وغیرہ کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن آپ کی خواہش کا محرک کسی صورت بھی انسانیت کو فائدہ پہنچانا نہ ہو، کیونکہ جو فائدے آپ پہنچائیں گے جیسے کہ امن یا خوراک کی وافر بہم رسانی، یہ فائدے صحیح فائدے نہیں ہیں۔ ہر صورت میں اپنی نیکی کے علاوہ آپ کے لیے اور کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ ایک رواقی ایک اچھا کام کرنے کے لیے نیک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اچھا کام اس لیے کرتا ہے کہ وہ نیک ہو جائے۔ اسے یہ خیال نہیں آتا کہ وہ اپنے پڑوسی سے اس طرح محبت کرے جس طرح وہ خود سے کرتا ہے۔ اس کے نیکی کے تصور میں محبت شامل نہیں ہے، سوائے محض ایک سطحی مفہوم میں۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ محبت سے میری مراد محبت کا جذبہ ہے، محبت کا اصول نہیں۔ رواقعین نے محبت کی تبلیغ ایک اصول کے طور پر کی ہے۔ یہ اصول سینیکا اور اس کے جانشینوں کے ہاں ملتا ہے، اور انہوں نے شاید اسے اپنی پیش رو رواقیوں سے لیا تھا۔ اس مکتب کی منطق ایسے نظریات کی جانب لے گئی جنہیں اس کے ماننے والوں کی انسانیت نے نرمی و ملائمت بخشی۔ اگر وہ اصلی نظریے پر سختی سے قائم رہتے تو اتنے بہتر نہ ہوتے جتنے کہ اب ایسا کرنے سے وہ ہوئے تھے۔ کانٹ جو ان سے مماثلت رکھتا ہے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ مہربان ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اخلاقی قانون مہربانی کا حکم صادر کرتا ہے۔ تاہم مجھے اس بات میں شک ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں وہ اس اصول پر قائم رہا ہو۔ ان عمومی باتوں کو چھوڑتے ہوئے ہم رواقیت کی تاریخ کی طرف آتے ہیں۔ زینو کی تحریروں کے چند پارچات ہی باقی رہ گئے ہیں۔
ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے خدا کی یہ تعریف کی کہ وہ دنیا کا ایک آتشین ذہن ہے، یعنی اس نے کہا کہ خدا ایک جسمانی جوہر ہے، اور یہ کہ کل کائنات خدا کے جوہر کی متشکل صورت ہے۔ ٹرٹولین کہتا ہے کہ زینو کے مطابق خدا مادی دنیا میں اس طرح رواں دواں ہے جیسے کہ شہد کے چھتے میں شہد۔ دیوجانس لارشیس کے مطابق زینو سمجھتا ہے کہ عام قانون جو راست عقل رائٹ ریزن ہے ہر شے میں سرایت کیے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے ہے جیسے زیس جو کائنات کی مملکت کا سربراہ اعلیٰ ہے۔ خدا، ذہن، تقدیر، زیس سب ایک شے ہے۔ تقدیر وہ قوت ہے جو مادے میں حرکت پیدا کرتی ہے۔ ربوبیت اور فطرت اسی کے دوسرے نام ہیں۔ زینو اس بات کا قائل نہیں ہے کہ دیوتاؤں کے مندر ہونے چاہیے۔ مندر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مندر کو ایک بہت اہم یا مقدس شے قرار نہیں دینا چاہیے۔ جو چیز معماروں اور کاریگروں کی بنائی ہوئی ہے وہ کسی طرح بھی اہمیت کے قابل یا مقدس نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بعد کے دیگر رواقیوں کی طرح وہ علم نجوم اور علم غیب میں یقین رکھتا تھا۔ سسرو کہتا ہے کہ وہ ستاروں کے ساتھ الوہی قوت منسوب کرتا تھا۔ دیوجانس لارشیس کہتا ہے رواقیوں نے تمام قسم کے غیبی علوم کو صحیح قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ربوبیت ہے تو علم غیب بھی لازمی ہے۔ وہ غیب کے فن کو ایسی بے شمار مثالوں سے ثابت کرتے ہیں کہ جن میں پیش گوئیاں سچی ثابت ہوئی ہیں۔ اس موضوع پر کریسپس زیادہ واضح ہے۔ زینو کے باقی ماندہ پارچات میں رواقیوں کا نیکی کا تصور ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا۔ اساس کا باشندہ کلینتھینیز زینو کے فوراً بعد اس کا جانشین بنا۔ وہ زیادہ تر دو باتوں کے لیے مشہور ہے۔ پہلی بات، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، کہ اس نے کہا کہ سماس کے باشندے ارسطاس پر کفر الحاد کے مرتکب ہونے کا مقدمہ چلانا ہے، کیونکہ اس نے زمین کے بجائے سورج کو کائنات کا مرکز قرار دیا تھا۔ دوسری بات، اس کا زئیس کی حمد ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر پوپ یا نیوٹن کے بعد کوئی تعلیم یافتہ مسیحی لکھتا تو اس کا زیادہ تر یہی مفاد ہوتا۔ کلینتھینیز کی مختصر دعا مسیحیت کے بہت قریب ہے۔ اے زیس اور تو اے تقدیر میری رہنمائی کر، مجھے اس راہ پر چلا جس راہ پر مجھے بھی کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میری اس راہ پر رہنمائی فرما، میں اس راہ پر بے خوف چلوں۔ اگر میں شک میں پڑھ کر پیچھے رہ جاؤں تو بھی میں اس راہ پر ضرور چلتا رہوں۔ کریسپس 207 سے 280 کاف میم، جو کلینتھینیز کا جانشین ہوا، بہت زیادہ کتابوں کا مصنف تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 705 کتابیں لکھیں۔ اس نے رواقیت کو ایک نظم و ترتیب دی اور اس کے باقاعدہ علمی اصول وضع کیے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ صرف زیس، جو اعلیٰ ترین آتش ہے، غیر فانی ہے۔ دوسرے دیوتا بشمول سورج اور چاند پیدا ہوتے اور مرتے ہیں۔ اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ بدی کی پیدائش میں خدا ہرگز شریک نہیں ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ اس نے قانون جبر کے ساتھ کس طرح مصالحت کرائی۔ ایک اور جگہ وہ ہر اقلیتس کے انداز میں بدی سے نپٹتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تضادات ایک دوسرے سے مضمر ہوئے ہیں۔ خیر منطقی طور پر شر کے بغیر ناممکن ہے۔ اس سے زیادہ محمل بات اور کوئی نہیں۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیر شر کے بغیر بھی وجود میں آ سکتی ہے، خیر و شر متضاد ہوتے ہوئے دونوں اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے متضاد کے ساتھ قائم رہیں۔ اس کی حمایت میں وہ ہر اقلیتس سے نہیں بلکہ افلاطون سے رجوع کرتا ہے۔ کریسپس کا کہنا تھا کہ ایک نیک انسان ہمیشہ خوش ہوتا ہے اور برا انسان ناخوش، اور نیک انسان کی مسرت کسی طرح خدا کی مسرت سے کم نہیں ہوتی۔ اس سوال کے متعلق کہ کیا موت کے بعد روح زندہ رہتی ہے، اس کی متضاد آراء ہے۔
کلینتھینیز کا کہنا تھا کہ تمام روحیں اگلی کائناتی آتش تک زندہ رہیں گی جب ہر شے خدا میں جذب ہو جائے گی، لیکن کریسپس کا ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا صرف دانا لوگوں کی روح کے ساتھ ہوگا۔ بعد کے رواقعین کی نسبت وہ اپنی دلچسپیوں میں کم اخلاقیاتی تھا۔ حقیقت میں اس نے منطق کو بنیاد بنایا، فرضی اور قیاس فارق اور لفظ منفصل یا فارق رواقیوں کے ہی دیے ہوئے ہیں۔ یہی صورتحال گرامر کے مطالعے اور اسم کی گردان میں حالتوں کیسز کی ایجاد کی ہے۔ کریسپس اور اس سے متاثر دوسرے رواقعین ایک مفصل نظریہ علم رکھتے تھے۔ یہ نظریہ زیادہ تر تجرباتی تھا جو ادراک پر مبنی تھا، تاہم وہ محسوس افکار اور اصولوں کو بھی مانتے تھے جو اتفاق عامہ یا نوع انسان نے باہمی اتفاق سے پہلے ہی قائم کر دیے تھے۔ لیکن زینو اور رومی رواقی تمام نظریاتی علوم کو اخلاقیات کے تابع خیال کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ فلسفہ ایک پھلوں کا باغ ہے جس کی دیواریں منطق ہیں، درخت طبیعیات ہیں اور پھل اخلاقیات ہیں، یا فلسفہ ایک انڈا ہے جس کا خول منطق، سفیدی طبیعیات اور زردی اخلاقیات ہے۔ مگر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کریسپس نے نظریاتی مطالعے کو زیادہ آزاد قدر قرار دیا تھا۔ شاید یہی اثر دوسرے امر واقعہ کی وضاحت کرتا ہے کہ رواقیوں میں بہت ایسے بھی تھے جنہوں نے ریاضی اور دوسرے علوم میں اضافہ کیا۔ کریسپس کے بعد دو اہم شخصیات پانیشیس اور پوسیڈونیس نے رواقیت میں بہت تراش خراش کی۔ پانیشیس نے اس میں فلاطونیت کا معتد بعنصر متعارف کرایا اور مادیت کو ترک کر دیا۔ وہ چھوٹے سیپیو کا دوست تھا۔ سسرو اس سے بہت متاثر تھا اور رواقیت رومیوں میں زیادہ تر اسی کے ذریعے پھیلی۔ پوسیڈونیس، جس سے سسرو روڈوس میں تعلیم حاصل کرتا تھا، نے اسے اور بھی زیادہ متاثر کیا تھا۔ پوسیڈونیس نے پونیشی میں اسے تعلیم پائی تھی جو قریباً 110 کاف میم میں چل بسا تھا۔ پوسیڈونیس 135 سے 51 کاف میم شامی یونانی تھا۔ سیلیوسی سلطنت کے خاتمے پر وہ ایک بچہ تھا۔ شاید شام میں بدنظمی اور افراتفری کا تجربہ ہی اس کے مغرب کی جانب سفر کا سبب بنا۔ پہلے وہ ایتھنز گیا جہاں اس نے رواقی فلسفہ خود میں جذب کیا۔ اس کے بعد وہ مزید آگے رومی سلطنت کے مغربی حصوں کی طرف گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے معلوم دنیا کے کناروں کے پرے بحر اوقیانوس میں غروب آفتاب کا منظر دیکھا، اور ہسپانیہ کے سامنے افریقی ساحل بھی، جہاں درختوں پر بندر ہی بندر تھے، اور بارسیلیس سے ملک کے اندرونی حصے کے دیہات بھی، جہاں انسانی سر گھروں کے دروازوں پر فتح کی نشانیوں کے طور پر سجائے ہوئے تھے، اور یہ ہر روز کا منظر تھا۔ اس نے سائنسی موضوعات پر بہت کتابیں لکھیں۔ بے شک اس کے سفروں کی وجوہات میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ بحری لہروں کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا جو بحیرہ روم میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے علم فلکیات میں بہترین کام کیا، جیسا کہ ہم نے 24ویں باب میں دیکھا کہ قدیم وقتوں میں اس کا سورج کے فاصلے کا اندازہ سب سے اچھا تھا۔ وہ ایک نامور مورخ تھا۔ اس نے پالیبیوس کو جاری رکھا، لیکن وہ زیادہ تر معقولی فلسفے کی حیثیت سے مشہور ہوا۔ اس نے رواقیت میں افلاطون کی کافی تعلیمات شامل کیں، جو یوں لگتا ہے کہ افلاطون کی اکیڈمی اپنی تشکیکی دور میں بھول گئی تھی۔ اس تعلیم میں افلاطون کی طرف میلان کا تعلق روح اور بقائے روح ہے۔ پینیشیس نے کہا تھا، جیسا کہ بیشتر رواقیوں نے کہا، کہ روح جسم کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس پوسیڈونیس کہتا ہے کہ یہ ہوا میں زندہ رہتی ہے، جہاں یہ زیادہ صورتوں میں کائناتی آتش فشانی تک تبدیل نہیں ہوتی۔ جہنم کا وجود نہیں ہے، لیکن بری روحیں موت کے بعد اتنی خوش نصیب نہیں ہوتی جتنی کہ نیک روحیں۔ بری روحوں کا گناہ روح کے بخارات کو میلا و گدلا بنا دیتا ہے،
اور اس سے ان بلندیوں پر پہنچنے سے روک دیتا ہے جہاں تک نیک روح پہنچ جاتی ہے۔ بہت ہی زیادہ گنہگار روحیں زمین کے قریب ہی رہتی ہیں اور کسی دوسرے عالم میں چلی جاتی ہیں۔ سچی نیک روحیں سماوی فضا میں چلی جاتی ہیں اور وہاں ستاروں کی گردش دیکھنے میں وقت گزارتی ہیں اور دوسری روحوں کی مدد کر سکتی ہیں۔ یہ بات اس کے خیال میں علم نجوم کی صداقت کی وضاحت کرتی ہے۔ بیون کی رائے ہے کہ یہ ممکن ہے کہ پوسیڈونس نے عارفی نظریات کو تو فیثاغورسی عقائد کے ساتھ ملا کر غناصتیت کے لیے راہ ہموار کی ہو۔ وہ مزید کہتا ہے کہ جو یہ بہت صحیح ہے کہ ایسے فلسفوں کے لیے جیسا کہ اس کا فلسفہ تھا جو مہلک بات تھی، وہ عیسائیت میں نہیں تھی بلکہ کوپرنیکس کا نظریہ تھا۔ کلینتھنیز سموس کے باشندے آرسٹاکس کو خطرناک دشمن قرار دینے میں حق بجانب تھا۔ اوائل کے رواقیوں کی بنسبت تاریخی طور پر زیادہ اہم، اگرچہ فلسفیانہ طور پر نہیں، 3 اشخاص تھے جو روم ہی کے رہنے والے تھے۔ ایک سینیکا جو ایک وزیر تھا، دوسرا ایپکپسٹس جو ایک غلام تھا، اور تیسرا مارکس اوریلیس تھا جو ایک شہنشاہ تھا۔ سینیکا 3 عیسوی ایک ہسپانوی وزیر تھا۔ اس کا باپ ایک مہذب شخص تھا جو روم میں رہتا تھا۔ سینیکا نے سیاست بطور پیشہ اختیار کی اور اعتدال کے ساتھ کامیاب ہو رہا تھا جب شہنشاہ کلاڈیس نے اسے کورسیکا 41 عیسوی جلاوطن کر دیا تھا۔ اس کی وجہ ملکہ میسالینا کی اس سے ناراضگی تھی جو اس نے مول لی تھی۔ کلاڈیس کی دوسری بیوی ایگریپینا نے سینیکا کو جلاوطنی سے 48 عیسوی واپس بلایا اور اسے اپنے 11 سالہ بیٹے کا عطلیق مقرر کیا۔ سینیکا اپنے شاگرد کے معاملہ میں ارسطو کی بنسبت کم خوش قسمت تھا۔ یہ شاگرد شہنشاہ نیرو تھا۔ اگرچہ سینیکا جو ایک رواقی تھا نظریاتی طور پر دولت سے متنفر تھا، لیکن عملاً اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی۔ یہ کہا جاتا تھا کہ 3 کروڑ سکے تھے، تقریباً 30 لاکھ پاؤنڈ۔ یہ زیادہ تر رقم اس نے برطانیہ میں سود پر قرض دے کر بنائی تھی۔ ڈیو کے مطابق سود کی بہت زیادہ شرح جو وہ لیتا تھا اس ملک میں بغاوت کے اسباب میں سے ایک تھی۔ اگر یہ صحیح ہے تو بہادر ملکہ بوڈیشیا اس سرمایہ داری کے خلاف بغاوت کی خود رہنمائی کر رہی تھی، جس کا نمائندہ ایسا فلسفی تھا جو ریاضت و سادگی کا پیغام بر تھا۔